اگر ہم انہیں کچھ کہیں گے بھی تو بعض اوقات وہ ہماری بات کو اگنور کر دیتے ہیں اور جو بات وہ خود کرنا چاہتے ہیں وہ خود کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو پھر ایسی صورت میں کیا کام کرنا چاہیے؟ وہی بات ہے کہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر انہیں وہ کام کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ان کو یہ احساس بھی دلاتے رہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جھڑکنے سے بچے باغی ہو جاتے ہیں اور جب ہم انہیں کرنے دیں گے کوئی کام تو گریجولی وہ سیکھ جائیں گے کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے. تو اس لحاظ سے بجائے اس کے کہ ہم انہیں آرڈرز فالو کرنے کی عادت ڈالیں، انہیں اپنے کام خود کرنے دیں جس سے وہ ذمہ داری محسوس کریں. کچھ کاموں کے نتائج جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں خود ملنا شروع ہو جائیں گے. انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ کون سے کام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ایک بار غلطی کریں گے، دوسری بار غلطی کریں گے، لیکن تیسری بار جو ہے وہ ایک مختلف رویے کا مظاہرہ کریں گے. چوتھی بات جو ہم نے بات کی نا ابھی کہ آرڈرز دینے کی، بہت زیادہ آرڈرز دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا بچوں کو بالکل ہی آرڈرز کا پابند بننے کی عادت بھی جو ہے وہ نہیں ڈالنے دینی چاہیے. مثال کے طور پہ اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب اسکول جانے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ اچھا بھائی اٹھو اور اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، اپنا بستہ تیار کرو، تو ہم انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اسکول کا وقت ہونے والا ہے، کیا خیال ہے بیگ تیار کر لینا چاہیے. اب دیکھیں یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ٹون ہے، یہ ایک مختلف انداز ہے کہنے کا. اٹھو بیگ تیار کرو یہ کہنے میں، اور کیا خیال ہے اب ہمیں بیگ تیار کر لینا چاہیے، اچھا وقت ہو گیا ہے تو چلیں بیگ تیار کر لیتے ہیں. اس قسم کی بات سے ان کو آرڈر سے ہٹ کے اس طرح کا احساس ہوگا کہ یہ کام کرنا گویا ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ مجھے حکم نہیں دیا گیا بلکہ مجھ سے ایک کام شیئر کیا گیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ انہیں کچھ مقررہ، کچھ روٹینز کا پابند بنانے کی کوشش کریں. انہیں سکھائیں کہ کچھ عادات ایسی ہونی چاہیے کہ جن میں ہمیں پابندی کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ صبح اٹھنا، مثال کے طور پہ کس وقت دانت صاف کرنے ہیں، کس وقت ناشتہ کرنا ہے، نماز کس وقت پڑھنی ہے، لنچ کیسے کرنا ہے کس وقت، ڈنر کس وقت کرنا ہے، ہوم ورک کیسے کرنا ہے. یہ چیزیں انہیں سکھائیے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے اور اس وقت پہ ہمیں اپنا کام کر لینا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائیں گے کہ شیڈول بنانے اور وقت کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. شاید بہت ہی جب چھوٹے ہوں گے تو ہم انہیں وہ فائدے نہ سمجھا سکیں اس طریقے سے جیسے ہماری سمجھ میں آتے ہیں، لیکن جب وہ شیڈول بنانا سیکھ جائیں گے، جب وہ عادات کی پابندی سیکھ جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے فائدے بھی وہ محسوس کرنا سیکھ جائیں گے. پھر یہ کہ انہیں دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا آنے چاہیے، اور یہ بات بھی بچپن سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. چھوٹے بچے لڑ بھی جاتے ہیں، کبھی کھلونے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لینے کی کوشش میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، یا کبھی کوئی چیز ایک دوسرے سے لینے یا دینے میں جو ہے وہ کبھی ان کی پسند ناپسند کا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو اگر محسوس ہو کہ دوسرا ان سے ناراض ہو گیا، دوسرا بچہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو ہمیں یہ عادت بھی ڈالنی چاہیے کہ وہ دوسرے سے سوری کر لیں. اچھا، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم انہیں فوراً ڈنڈے کے زور پہ کہیں کہ اسے سوری کرو، دوسرے بچے سے، اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے سوری کرو. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹھہر کے جب معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے اس وقت ہم اس کے اندر یہ احساس جگائیں
کہ یہ دیکھیے ناراضگی اچھی بات نہیں ہوتی، تو اچھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پھر سے اچھے ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اور چاہے وہ گلے مل کے ایک دوسرے سے راضی ہوں، چاہے وہ ٹافی کا تبادلہ کر کے ایک دوسرے سے راضی ہوں، چاہے وہ سوری کہہ کر راضی ہوں، یا کوئی کسی اچھی چیز کا تبادلہ کر کے راضی ہوں، کوئی کھلونا اس کو دے دیں، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ہم انہیں ابھاریں بچوں کو کہ ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس پہ سوری کر لینی چاہیے. یہ بھی ایک ذمہ دارانہ رویہ ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بچوں سے چھوٹے چھوٹے نقصانات ہو جاتے ہیں، چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا، جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ہم انہیں جیب خرچ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ان سے ہو جائے تو ہم اس نقصان کی تلافی ان کے جیب خرچ سے کروائیں. یہ احساس دلانے کے لیے کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے آپ کے ہاتھ سے تو اس کا ازالہ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت ڈانٹنا اچھا نہیں ہوتا، کسی وقت جو ہے وہ ہمیں کچھ کہنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے نقصانات کا ازالہ خود سے کرنا سیکھ جائیں گے تو یہ آگے چل کر انہیں ایک ذمہ دار فرد بننے میں بہت مدد دے گا. انہیں محسوس ہوگا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر ہم غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں گے تو اس کے نتائج بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑیں گے. جیسے کہ ہم نے اس سیشن کے شروع میں 4 بچوں کی کہانی سنی ہے. اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم فوراً اس کی مدد کو دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارے جذبات ہوتے ہیں، ہمارے والدین کی حیثیت سے یا بھائی یا بڑی بہن یا بھائی کی حیثیت سے ہمارے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں کہ ہم فوراً ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن میرے خیال میں، اور ریسرچ بھی یہ کہتی ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے انہیں اس مشکل سے لڑنے دیں. اگر وہ بہت ہی ڈینجرس نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس مشکل کو انہیں خود حل کرنے دیں. پھر اس کے بعد اس کی سپورٹ کے لیے ان کے پاس جائیں اور مل کر اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے اندر مشکلات سے لڑنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. انہیں محسوس ہوگا کہ اچھا، ہر وقت مشکل میں ہمارا ساتھ دینے والا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی فرد ہو. ہمیں اپنی مشکلات سے خود نمٹنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی مشکلات اور چیلنجز کا خود سامنا کرنا ہے اور انہیں حل کرنا ہے. اچھا، ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے بتانے سے نہیں سیکھتے. بچے اس وقت سیکھتے ہیں جب ہم ان کے سامنے رول ماڈل کے طور پر کام کر رہے ہوں، جو بات ہم نے انہیں بتائی ہے اس پہ خود بھی عمل کر رہے ہوں. اگر ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کام خود کرنا چاہیے تو پھر گاڑی پہ سامان رکھتے وقت ہم خود سامان اٹھا کے لے جائیں اور انہیں کہیں کہ ہاں ہے تو ذرا بھاری، لیکن چونکہ مجھے خود کرنا چاہیے اس لیے میں خود ہی جو ہے وہ گاڑی کی ڈگی میں یہ پیکٹ رکھ رہا ہوں. یا سچ بولنے کی بات ہو، یا کسی کی مدد کرنے کی بات ہو، یا کسی اور حوالے سے، تو ہمیں رول ماڈل بننا ہے خود سے. ہم انہیں کسی چیز سے باز رہنے کی تلقین کر رہے ہیں تو خود باز ہو جائیں. ہم کسی چیز سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں تو خود بچ کر دکھائیں. اگلی بات یہ ہے کہ بچے کو ہمیشہ غیر ذمہ دار کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے کہ تم بڑے غیر ذمہ دار ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرتے ہیں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے بچے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اور جب ڈیفینسو ہو جاتے ہیں تو وہ رد عمل پہ آتے ہیں. ان کے اندر ریئیکشنز پیدا ہوتے ہیں، اور ریئیکشنز جو ہیں وہ آپ کو بحث مباحثے کی طرف لے کے جاتے ہیں.
اور جب بحث مباحثہ شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے بحث مباحثے کے اندر، کبھی بھی ہارنا نہیں چاہتا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو غیر ذمہ دار کہنے کے بجائے ہم اس کی وجوہات تلاش کریں کہ اس سے وہ عمل کیوں سرزد ہوا، اور ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ اس میں براہ راست اس کی غلطی نہ ہو، کوئی اور فیکٹر ہو جس کی وجہ سے بچے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے. تو بجائے فوراً نتیجے پہ پہنچنے کے، جمپ کرنے کے، ہم وجوہات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کی وجہ تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی بچے کی اس طرح بھی تربیت کریں کہ اچھا وہ جو وجہ پیدا ہوئی تھی